السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں خرم رشید ہوں. ابھی چند دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ڈیفینیٹلی مولوی صاحب ہی تھے کوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ اس مرد کی دعائیں اس گھر میں دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں جس گھر میں زبان کی تیز عورت ہو. صحیح ہے نا. اور مرد جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، طلاق نہ دے دے، ڈائیورس نہ دے دے، تب تک اس مرد کی اس گھر کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک نے اگر کسی حلال چیز کو ناپسند کیا نا ناپسند کیا بہت زیادہ، تو وہ طلاق ہے. وہ طلاق ہے. میں حیران ہوں کہ مولوی صاحب نے ہمیں وہی بات ہے، ٹرک کی لال کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے ہمیں کہ جی بس جو مولویوں نے کہہ دیا بھائی وہ مولوی عالم ہے، کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ اچھا، ان سب کوالٹیز کے بعد بھی کیا وہ اتنا آبجیکٹیو ہے کہ وہ دین سے ریلیٹڈ بات کرے، اپنے مطلب سے ریلیٹڈ بات نہ کرے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ فیئر بات کرے گا وہ؟ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے، کبھی یہ نہیں سوچتے. صحیح ہے نا. امام مسئلے پوچھتے ہیں جا کے مولوی سے، جو صرف امام مسجد ہے، جس نے قرآن شریف شاید حفظ کیا ہوا ہے بس. صحیح ہے نا. ہم فتویٰ لیں گے عالم سے جا کے جو کہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. فتویٰ تو مفتی دے سکتا ہے، عالم تو دیے ہوئے فتوے پہ آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہے صرف. ہم بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں تو بالکل اس بات سے اگری نہیں کرتا، اور مجھے بالکل اتفاق نہیں اس بات سے کہ اس گھر کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عورت زبان کی تیز ہے یا اپنے میاں کے آگے بہت زیادہ بولتی ہے، آرگیومنٹس کرتی ہے، اسے بحث کرتی ہے، صحیح ہے نا، تو اس عورت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بات اگری کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بیوی کو میاں کے آگے خاموش ہو جانا چاہیے. کمی پیشی اللہ پاک معاف کریں. آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت فرائض پورے کر کے اپنے میاں کی فرما بردار ہے تو وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے نا. معذرت کے ساتھ، جو کہ آج کے معاشرے میں نہیں ہے. شاید عبادتوں پہ تو زور بیویوں کا بھی ہے، لیکن میاں کے ساتھ کوئی سلوک اچھے نہیں ہیں، بحث کرنی، صحیح ہے نا، بہت زیادہ جرا کرنا. پھر میں عام سوسائٹی میں دیکھا ہے مرد عموماً خاموش ہو جاتا ہے لیکن عورت بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لیکن یہ کہہ دینا کہ جب تک اس عورت کو مرد طلاق نہیں دے دیتا اس وقت تک اس کی مرد کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس گھر کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. تو آپ مولوی حضرات سے گزارش ہے، آپ کی مہربانی ایسی باتیں مت کیا کریں جس پہ گھر اجڑ جائیں. یہ مرد کی ذات ہے. اگر طلاق کا عورت کو ہوتا تو شاید وہی بات ہے نا کہ ہر دوسرا مرد کہہ رہا ہوتا ہے یار طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی. یہ تو اللہ پاک نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، وہ جھیلتا ہے آخری ٹائم تک، وہ آخری وقت تک جھیل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار لے کر چلنا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس عورت کو نہیں پتا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اس کو نہیں پتہ جو کر رہی ہے اس کی وجہ سے میں کتنا ایگزاسٹ ہوں، کہ جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں اگر اس تکلیف کو میں اتار کے پھینکوں گا تو یہ کتنے بڑے عذاب میں آ جائے گی عورت، اس کو اندازہ نہیں ہے. تو بہتر ہے یہ تکلیف یہ میں جھیلتا رہوں. ہے نا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی باتیں مت کیا کریں. اللہ پاک نے انتہائی ناپسند کیا ہے طلاق کو، اور یقیناً اس مرد کی دعائیں تو کافی ویلیبل ہو جاتی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اس چیز کو برداشت کر رہا ہے، بیئر کر رہا ہے اور طلاق نہیں دے رہا صرف اللہ کی رضا کی خاطر. نہیں یار یہ بیوی بھی رل جائے گی، بچے بھی رل جائیں گے. تو اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے لے کر چلنا ہے، کوشش کرنا ہے موت تک لے کر چلنا ہے کہ رشتہ موت پہ ختم ہو، اس سے پہلے ختم نہ ہو. تو گھر اجاڑنے والی باتیں مت کیا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ والے الفاظ مت بولا کریں کہ بعض عموماً کئی کچے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ اس بات سے کنوینس ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، تو ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس کا عذاب آپ کو جا رہا ہے. تو آپ کی مہربانی ہے تھوڑا سوچ سمجھ کے بولا کریں. صحیح ہے نا. فارورڈ ضرور کیجیے گا. اور اسلام میں میرا نہیں خیال میں اس بات سے ذرا اتفاق نہیں کرتا کہ اسلام میں کوئی ایسا ہے. ہاں میں پھر کہوں گا کہ یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ عورت جو میاں کے آگے بولتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، صحیح ہے نا، وہ عورت
کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا اس کے گھر میں خوشحالی نہیں آ رہی تو اس کی وجوہات وہ عورت ضرور ہو سکتی ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا. صحیح ہے نا. تو اس کو فارورڈ ضرور کیجیے گا, کوشش کریں اس پہ عمل کریں. اور عورتوں سے بھی گزارش ہے آج کے دور کی کہ کم از کم کوشش کریں مرد کے حقوق اور مرد کی عزت کا خیال رکھیں. اگر میرا باپ میری ماں مجھے بیچ سڑک میں بھی اگر ڈانٹ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بےزتی ہو رہی ہے. ایگزیکٹ ایسے ہی اگر مرد آپ کو ڈانٹے گا بھی تو جائز ہی ڈانٹے گا, اگر آپ کی نفی کرے گا بھی تو جائز ہی کرے گا نا. اللہ پاک نے اسے حکمران بنایا ہے. اگر آپ اس طریقے سے مرد کی نفی کر رہے ہیں, اپنے میاں کی نفی کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمران بنا کے غلط کر دیا, آپ کو اس گھر کا حاکم بنایا. اللہ پاک نے معاذ اللہ ناذ اللہ پاک معاف کریں کہ ہم یہ ثابت کریں گے نہیں اللہ پاک نے غلط کر دیا. یار آپ اس کی فرما برداری کریں, آپ خاموش ہو جائیں اس کے آگے. پتہ نہیں کتنا کچھ وہ آپ سے چھپا رہا ہے جو وہ کر رہا ہے, جس پہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہا. ہر چیز کے بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو عورتوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا نرم گوشی سے کام لیا کریں, تھوڑا صبر اور تحمل مزاج سے کام لیا کریں. صحیح ہے نا. اور اپنی جنت بنائیں, اپنی جنت بنائیں. اگر اولاد کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو یاد رکھیں میری بیوی کے لیے تو جنت میاں ہی ہے نا. اللہ پاک نے, اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ عورت فرما بردار ہو میاں کی, اس کا میاں اس سے راضی ہو اور فرائض پورے کرتی ہو, فرض روزے, فرض نماز, زکوٰۃ تو میاں ہی دیتا ہے. صحیح ہے نا. تو وہ جنت ہی ہے. تو کوئی زیادہ مشکل فارمولہ نہیں ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ, بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ, مہرباں